یقیناً دنیا کا ظاہر بڑا میٹھا اور سرسبز ہے۔ خدا تمہیں تم سے پہلے گزر جانے والوں کا جانشین بنا کر تمہارے عمل کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تمہارے پہنے ہوئے لباس کی طرح تم میں سے کسی کے دل میں ایمان بھی پھٹا پرانا ہو سکتا ہے۔ بس تم خدا سے دعا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو پھر سے نیا کر دے۔ ایمان کا اعلیٰ ترین صرف ایک درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کی انتہائی حد تک اصلاح کر لے۔ جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ اپنے عیب کو بھول کر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ دل کی سختی کی کچھ نشانیاں ہیں۔ آنکھ کا خوش ہونا یعنی اللہ کی یاد میں نہ رونا، طلب دنیا کی طلب کی انتہائی لالچ اور گناہ پر اصرار۔ گناہوں پر خوش ہونا گناہوں کے کرنے سے زیادہ بدتر ہے، کیونکہ زیادہ تر گناہ شہوت کے غلبے کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن پرمسرت اور انہیں معمولی سمجھنا دین کو ہلکا سمجھنے کی وجہ ہے۔ اگر اللہ پر جیسا چاہیے ویسا توکل کرو تو وہ تم کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ جب کسی قوم کے دسترخوان پر کوئی یتیم بیٹھتا ہے تو شیطان ان کے دسترخوان کے قریب نہیں آتا۔ جب تک دو چراغ روشن نہ ہوں ایک چراغ کے نیچے اندھیرا رہے گا، اس لیے مل جل کر کام کریں۔ اپنی روحوں کے کھیت میں صبر کی فصل کاشت کیجیے۔ ہو سکتا ہے اس کا بیج کڑوا ہو لیکن اس کا پھل میٹھا ہوگا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں بسا لیا اس نے سکون اور آرام پا لیا۔ دعا نہ مانگنے والے ہاتھ ان ریگستانوں کی طرح ہیں جن پر پانی کی بوند برسائے بغیر بادل تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے ہو جاتے ہیں انہیں رب سے وابستہ ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ آپ اللہ والا اسی دن بن جاتے ہیں جس دن آپ کے ہر دوسرے، تیسرے، چوتھے اور پانچویں خیال میں اللہ شامل ہو جاتا ہے۔ اکثر چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے حج پر بھی بھاری پڑ سکتی ہیں۔ وہ زبان کتنی پاکیزہ ہے جو اللہ کے ذکر میں مصروف رہتی ہے۔ وہ دل کتنا پر نور ہے جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار رہتا ہے۔ غیر معمولی انسان بننے کے لیے اپنے معمول میں معمولی تبدیلیوں سے شروعات کیجیے۔ کچھ ضرورتیں بھی عزت نفس رکھتی ہیں، ان کے لیے بار بار ہاتھ نہیں پھیلائے جاتے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر اس چیز سے نوازے جس میں خیر و برکت، عزت اور سکون اور راحت ہو۔ حاسد کا گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہے وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا۔ سب کچھ کھونے کے بعد اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ لوگوں کے اندر کی خوبیوں کو اجاگر کریں، خامیاں تو پوری دنیا دیکھتی ہے۔ منزل پانے کا یقین نہ ہو تو وہ سامنے ہو کر بھی نظر نہیں آتی۔ اپنے نفس کو قسم کھانے کا عادی نہ بناؤ،
بے شک زیادہ قسم کھانے والا گناہ سے محفوظ نہیں ہے۔ اپنے وقار کو محفوظ رکھو، پھر چاہے تمہیں اپنے کمرے کی دیواروں سے دوستی کرنا پڑے۔ گناہ نہ کرنا بعد میں توبہ کرنے سے آسان ہے۔ اگر نہ جاننے والا جاہل خاموش رہے تو جھگڑے ختم ہو جائیں۔ انسان کا حد سے زیادہ بڑھا ہوا جوش اور جذبہ اس کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ شرافت باپ دادا کی بوسیدہ ہڈیوں پر فخر کرنے سے نہیں بلکہ اپنی بلند ہمتی سے حاصل ہوتی ہے۔ 5 صفات 5 لوگوں میں بہت بری ہیں۔ علماء میں بدکاری، حکیموں میں لالچ، دولت مندوں میں کنجوسی، عورتوں میں بے شرمی اور بوڑھے لوگوں میں زنا کی عادت۔ اختلاف عقیدے کی برداشت کا نام ہے۔ کمزور عقیدہ چھوٹے برتن کی طرح جلد گرم ہو جاتا ہے۔ بہترین بلاغت ایسے مقام پر خاموشی اختیار کرنا ہے جہاں بات کرنا مناسب نہ ہو۔ نصیحتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی خوش نصیبی کے راستے کو ہموار کرو۔ غور و فکر کر کے قدم اٹھانے والا صحیح راستہ دیکھ لیتا ہے۔ بے شک دنیا ایسی امید ہے جس سے مطمئن نہیں رہا جا سکتا۔ وہ شخص کیسے ضائع ہو سکتا ہے کہ جس کا ضامن اللہ ہے۔ جس قدر خدا کے احسانات کو یاد کرو گے اس قدر خدا سے محبت ہوگی۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ اس نے کہا، قریب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، قیامت۔ اس نے کہا، اور قریب تر؟ آپ نے فرمایا، موت۔ اس نے کہا، عجیب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دنیا۔ اس نے کہا، عجیب تر؟ فرمایا، طلب دنیا۔ پھر اس نے کہا، واجب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، توبہ۔ اس نے کہا، اور واجب تر؟ آپ نے فرمایا، گناہ کے فوراً بعد توبہ۔ اس نے کہا، مشکل کیا ہے؟ فرمایا، قبر میں اترنا۔ اس نے کہا، اور مشکل تر؟ آپ نے فرمایا، اعمال کے بغیر قبر میں اترنا۔ بھلی بات کہا کرو، سیدھی اور سچی بات کہا کرو، بہترین بات کیا کرو، نرمی سے بات کرو، انصاف پر مبنی بات کہو اور جھوٹی بات سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور اپنی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جو شخص بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے گا۔ اپنے دل پہ حکومت کرنا سیکھو، دل کو اپنے اوپر حکومت کرنے مت دو، کیونکہ دل تمہارے جسم کا حصہ ہے، تم دل کا حصہ نہیں ہو۔ عقل انسان کا ایسا دوست ہے جسے لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور خواہشات ایسی دشمن ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے۔ جو بھی ہے آج ہے، اور آج کا بہترین استعمال ہونا چاہیے۔ کل تو ایک موقع ہے، اور موقع تو ملتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، چیزیں سوچ سمجھ کر صبر سے کرنی چاہیے، لیکن دیر سے نہیں۔ زندگی میں جو جذبہ آپ کو برباد کرنے لگے اس جذبے سے دور ہو جائے۔ سر اٹھانے کے لیے صاف ستھرے اعمال نامے چاہیے ہوتے ہیں۔ جو ہے اس کی قدر کیجیے، پھر جو نہیں ہے وہ نہ آپ کو ڈرائے گا نہ غمزدہ کرے گا۔ جو آزمائش اور تکلیف اللہ دے اس پر صبر کر، اور خود کسی کو کوئی تکلیف نہ دے۔
اللہ یہ پسند نہیں کرتا۔ اور یاد رکھو، ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا۔ غلطی کرنے والے کو ذلیل اور شرمندہ نہ کرو، بلکہ اچھے انداز میں اصلاح کرو کہ بے جا سختی کرنے، جھاڑنے، ڈانٹنے، روب جمانے یا طنز کرنے سے اصلاح کے موقع کم ہو جاتے ہیں۔ فضول باتوں سے بچو، کہ فضول باتیں اللہ کو ناپسند ہیں، اور اس سے جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ بڑے گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ ایک اچھے انسان کی زندگی کا بہترین حصہ اس کی محبت اور رحم دلی سے کیے گئے گمنام اعمال ہیں۔ سوئے ہوئے کو فکر بیدار کرتی ہے، فکر پیدا کرو، بیدار ہو جاؤ گے۔ اور غم کی بات یہ ہے کہ ہم غلط کام کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں چھوڑتے۔ شریعت کا نام سر جھکانا ہے، اور طریقت کا نام دل لگانا۔ اگر اصول پہ ہو تو ڈٹ جاؤ، اور اگر انا پر ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ خود کو اعتکاف بٹھا خود کے اندر، تیرے وجود سے بڑھ کر کوئی اور مسجد نہیں۔ دنیا دھوکہ دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے، اور پھر گزر جاتی ہے۔ انسان اپنی توہین معاف تو کر سکتا ہے، لیکن کبھی بھول نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ گھڑی گھڑی مزاج بدلنے والے شخص سے نفرت کرتا ہے۔ جو چھوٹی مصیبت کو بڑا سمجھے گا، وہ اس سے بھی بڑی مصیبتوں میں گھر جائے گا۔ بہت مشکل ہے مولا گزر بسر، تو سفید پوش گھرانوں کی غیب سے مدد فرما۔ دعا ہماری امید ہے جو ہمیں سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ ہماری ساری دعائیں قبول کر لے گا۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض ہوتا ہے، اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ کچھ آنسو باہر نہیں نکلتے، صرف روح پر گرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ خود غرضی ایسی گندی چیز ہے کہ انسان کی آنکھ کو گندا کر دیتی ہے۔ آپ کی خود پسندی ہمیشہ آپ کے راستے میں آئے گی، تم لڑکھڑاؤ گے اور اس راستے سے ٹھوکر کھاؤ گے۔ اسی کے لیے شاگردگی ہے، اس سے آپ کھڑے ہونا سیکھیں گے، گریں گے نہیں۔ جو بغیر رہنما کے سفر کرتا ہے، اسے 2 دن کے سفر میں 200 سال لگ جاتے ہیں۔ راہ بڑی سیدھی ہے، موڑ تو سارے من کے ہیں۔ تیرے چٹے کپڑے کس کام کے جب اندر لگا ہو جانا۔ خدا کے ساتھ تھوڑی چیز بھی بہت ہے۔ دوستی کی شیرینی کو ایک دفعہ کی رنجش کی یاد ہمیشہ زہر آلود کرتی رہتی ہے۔ محبت کرنے والے آخرکار کہیں اور نہیں ملتے، وہ ہمیشہ ایک دوسرے میں ہوتے ہیں۔ محبت اختیار کرو کہ محبت کی چاشنی سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جایا کرتی ہیں۔ پیار سے کسی کے دل میں خوشی پیدا کرنا 1000 مرتبہ کسی دعا کو دہرانے سے بہتر ہے۔ محبت کی سب سے معتبر نشانی یہ ہے کہ عاشق اپنے راز محبوب پر ظاہر کرنے لگے۔ راز مزید رازوں کا پردہ ہوتے ہیں۔ ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا، وہ دوسروں میں کمی تلاش نہیں کرتا۔ ایک یہ خوف کہ دل کے زخم نہ دیکھے کوئی، ایک یہ حسرت کہ کاش کوئی دیکھنے والا ہو۔ کردار کیا رہا ہے کبھی یہ بھی سوچتے، سجدے کیے تو ان کو عبادت سمجھ لیا۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔
صدیوں سے زمانے کا یہ انداز رہا ہے، سایہ بھی جدا ہو گیا جب وقت پڑا ہے۔ کسی کو بے سبب شہرت نہیں ملتی، انہی کے نام ہیں دنیا میں جن کے کام اچھے ہیں۔ دراصل خلوص کا مطلب ایک دوسرے کو سمجھنا ہے۔ جب تک کسی کے ساتھ رہو، اس کے ہی رہو، نہ بس میں زندگی اس کے، نہ قابو موت پر اس کا۔ مگر انسان پھر بھی کب خدا ہونے سے ڈرتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور اللہ ہی کے لیے بہت زیادہ تعریف، اور صبح و شام اللہ ہی کے لیے پاکیزگی ہے۔ دریا ہو یا پہاڑ ہو ٹکرانا چاہیے، جب تک نہ سانس ٹوٹے جیے جانا چاہیے۔ نیک کام میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ تم مشغول ہو جاؤ۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس سب کے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل دکھا دیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان پوری سرکشی کر رہا ہے۔ زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو، اور ان لوگوں کے پیچھے ہرگز نہ چلنا جو حقیقت سے واقف نہیں۔